کا لکھا ہوا آپ سے متعلق، جی انہوں نے آپ کے خط کی بڑی تعریف کی ہے. جی تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے یہاں. جی کیا ہے شعر؟ میرا اپنا ہی ہے. جی ہاں جی ہاں تیری تحریر پھول جیسی ہے. اچھا. تیری تحریر پھول جیسی ہے، گویا کاغذ پہ باغ نکلے ہیں. واہ ماشاء تو اللہ. واقعی آپ کی تحریر بڑی عمدہ ہے ہمارے مشاہد. اب اسی تسلسل کو میں قائم رکھتے ہوئے دوسرا سوال آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ کی کچھ نظمیں بھی پڑھی ہیں. جی ہاں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو شعری ذوق بھی ہے. جی ہاں. اور میں چاہوں گا کہ اس کے تعلق سے کچھ بتائیں کہ یہ بیک وقت آپ میں نثر اور شعر نظم کا یہ جو کمبینیشن ہے کیسے پیدا ہوا، اور ان دونوں میں یعنی اظہار کے خیال کی ترسیل کے لیے آپ کس صنف کو یعنی نثر کو یا نظم کو مؤثر سمجھتے ہیں؟ میں دونوں ہی کو مؤثر سمجھتا ہوں، نثر اور نظم دونوں کو. نثر چونکہ میں نے کافی زیادہ لکھی ہے، میں نے مضامین لکھے، مختلف موضوعات پر فیچرز لکھے ہیں اور کئی شخصیات کے انٹرویوز کیے ہیں اور کتابوں پہ تبصرے بھی کیے ہیں، تراجم بھی کیے ہیں. نثر جس حد تک مجھے فیسینیٹ کرتی ہے، مجھے ایک آسودگی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح شعر شناسی، سخن فہمی کہیے، میں خود کو تو شاعر نہیں مانتا اور میں سخن فہم ایک حد تک سمجھتا ہوں. مجھے شاعری بھی بہت متاثر کرتی ہے. شاعری میں جو سمندر کو کوزے میں بھرنے کا جو فن ہے، نثر میں جو پھیلاؤ وسعت ہے، یہاں پر کفایت لفظی ہے اور اثر آفرینی کا جو عنصر ہے شاعری میں، وہ مجھے ہمیشہ متاثر کرتا رہا ہے. تو میں نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ میں نظم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناؤں، ترسیل کا ذریعہ بناؤں. میں نے کچھ نظمیں بھی لکھی ہیں اس تعلق سے. اچھا، درمیان میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے شاعری کو ایک آپ نے فوقیت دی ہے نثر سے. جی ہاں. جی ہاں. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاہد، جی یہ نثر نگاری ذرا مشکل ہے بنسبت شاعری کی. جی ہاں. یہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنے ادبی دنیا میں نثر نگاروں کی کمی میں محسوس کر رہا ہوں. جی جی. اور آپ نثر کی طرف راغب ہیں، بہت بڑی چیز ہے. بہرحال میں چاہوں گا کہ اب آپ اپنی نظم وہ سنائیں. جی 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 انشاءاللہ ضرور. یہ جامی صاحب ایک نظم میں نے کہی تھی جس کا عنوان تھا چڑیا. جی. یہ میرے بچپن اور آج کے یہ حالات، جس طرح سے میں دنیا دیکھتا آ رہا ہوں، یہ تمام چیزوں کو یہ اس کی عکاسی کرتی ہیں. کہ نظم میں نے کہی ہے چڑیا، جس کا عنوان ہے ابھی چند روز پہلے ایک نمائش میں دانے چگتی چڑیا کی تصویر دیکھی میں نے. اپنے بچپن کا مجھے وہ آنگن یاد آ گیا، وہ آنگن جہاں امی دال چاول صاف کرتی تھیں. نیچے گرنے والے کچھ دانے پانے، دست شفقت سے امی کے بچھنے والے دانے لینے چڑیا اپنی سکھیوں کے سنگ کلکاریوں سے اپنی دل موہ لیتی تھی. ہولے ہولے چلتی پھدکتی اڑتی، سانولی سی پیاری رنگت لیے اپنی، سانولی سی پیاری رنگت لیے اپنی ہر صبح مل جاتی تھی. محلے کی دکانوں میں اناج کی کھلی کھلی بوریوں پر منڈلاتی تھیں. کتنا پیارا سہانا لگتا تھا